بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے جو اکثر مجلسوں میں یا مسجد میں جب تبلیغی نصاب پڑھی جاتی ہے تو وہ یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ جس میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی لا تنم الا ان تأتی اشیاء، اے علی آپ سونے سے پہلے ان کاموں کو ضرور کر کے سونا۔ نمبر ایک، پورا قرآن مجید مکمل پڑھ کے سونا، نمبر ایک۔ نمبر دو، 4000 درہم صدقہ کر کے سونا۔ نمبر تین، کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے سونا۔ نمبر چار، آپ جنت میں اپنا مکان بک کر لینا، حفظ کر لینا۔ اور نمبر پانچ ہے کہ اپنے دشمن کو، اپنے جو ناراض ہیں ان کو راضی کر لینا۔ یہ حدیث عام طور پر حضرت علی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام چیزیں ایک رات میں سونے سے پہلے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما تعلم انک اذا قرأت، کیا آپ نہیں جانتے ہو کہ جب تم قرآن مجید میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھو گے تو گویا آپ نے پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ اور جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے 4 مرتبہ تو گویا آپ نے 4000 درہم کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور جب آپ کہیں گے نمبر 3، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ، تو آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے والے ہوں گے۔ اور نمبر 4، جب آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ، تو آپ نے جنت میں اپنا مکان، اپنی جگہ بک کر لی، آپ کی جگہ محفوظ ہو گئی۔ اور پھر نمبر 5، جب آپ کہیں گے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو گویا آپ نے اپنے خصم، اپنے جو مقابل ہے، جس دشمن ہے یا آپ کا جو بھی مقابل میں جس سے آپ کا بنتا نہیں ہے، آپ نے اس کو راضی کر لیا۔ تو یہ حدیث عام طور پر مسجدوں میں تبلیغی نصاب جب پڑھتے ہیں تو لوگوں کو سناتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث کی سند صحیح ہے؟ کیا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ سوال۔ اس کا جواب سعودی عرب کی علماء کمیٹی اور علماء نے دارالافتاء، یہاں کا جو اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، بل ہوا من الموضوعات، بلکہ یہ من گھڑت حدیثوں میں سے ایک ہے۔ من کذب بعد الشیعہ، اور من کذب بعد الشیعہ، شیعہ کے بعض جھوٹی من گھڑت بنائی ہوئی حدیثوں میں سے یہ ہے، جیسا کہ ائمہ حدیث نے اس سلسلے میں بتایا ہے۔ تو اس حدیث کو عام طور پر مسجدوں میں ہم جب تبلیغی نصاب پڑھی جاتی ہے تو یہ سنتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو چیزیں صحیح ہیں، مگر اس کو جو بنایا گیا ہے دوسری شکل میں، وہ چیزیں من گھڑت اور موضوع ہیں۔ کیونکہ اس میں سب سے پہلی چیز سورہ اخلاص جو شخص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1/3 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قراءۃ سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، کہ ثلث قرآن یعنی 1/3 قرآن کے 10 پارے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کو من گھڑت بات یہ بنائی ہے
کہ آپ روزانہ پورا قرآن پڑھو تو لوگ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے، خالی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیا تو کام ہو جائے گا. تو یہ بات من گھڑت بنائی ہے، غلط ہے. اور دوسرا، جس میں 4,000 درہم خرچ کرو اس کے لیے سورہ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھنا، حالانکہ ایسا کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ بھئی ایک مرتبہ پڑھو تو 10,000 آپ کے یعنی آپ کے اس میں 1,000 درہم صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا دل ہے. سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے. سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا سب سے بڑا عظیم ذریعہ ہے. اس لیے ہر رکعت میں، چاہے وہ مقتدی ہو چاہے وہ امام ہو، ہر نمازی کو ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، رکن ہے نماز کا. اور چاہے وہ امام ہو چاہے مقتدی ہو، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین سے ہم کلامی اور دعا ہے. اس کا نام دعا ہے، اس کا نام شفا ہے، اس کا نام، اس کے تقریباً 10-12 نام ہیں. تو سورہ فاتحہ یہ ہر مرض کا علاج ہے. اور پورے قرآن کا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتوں والی سورت عطا فرمائی، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا فرمایا. تو قرآن عظیم سے مراد یہ قرآن مجید ہے جو سورہ فاتحہ کے بعد آتا ہے. اور سورہ فاتحہ بہت ہی عظیم سورہ ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کے فضائل الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز جو کہا گیا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا، تو کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جو کلمہ توحید بتایا گیا ہے کہ جس کے اس کلمہ کو آپ 10 مرتبہ پڑھو تو آپ کعبۃ اللہ کی زیارت ہوگی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ توحید بہت عظیم الشان ہے. ہمارے یہاں جو کلمہ بنا نا، 5 کلمے 6 کلمے، کلمہ اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، یہ جو کلمے بنائے گئے ہیں سب لوگوں کے بنائے ہوئے من گھڑت ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام میں اس طرح کے کوئی کلمات کہ اول، دوم، سوم، یہ کلمے جو اس طرح سے ترتیب سے بنائے گئے. بعض اہل بدعت شادی بیاہ میں دلہے کو کلمات بولے اول کلمہ، دوم کلمہ پڑھو، سوم کلمہ پڑھو، چوتھا کلمہ پڑھو، کلمے پڑھاتے ہیں. بالکل بہت ہی جاہل اور بہت ہی پتہ نہیں کس جنگل کے جاہل مولوی ہوتے ہیں جو اس طرح کے غلط کام کرواتے ہیں، جبکہ وہ نکاح سے، شادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو مسلمان ہے پہلے سے، اس کو کلمہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ جو اول، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم کلمہ جو گھروں میں عورتوں کو، بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، یہ ترتیب سے کوئی بھی اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں. یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ کلمہ توحید جو آپ نے سنا کہ زیارت کعبہ کے لیے اس کلمہ توحید کو آپ پڑھیں گے تو 10 مرتبہ تو آپ کی زیارت ہو جائے گی، بالکل جھوٹ ہے. بلکہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کلمہ توحید کا پڑھنا فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ثابت ہے. لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس کو. ویسے بھی ہمارے ہاں دعا کی بدعت ہے. امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہی ہاتھ اٹھا کے الٹی سیدھی دعا کرتے ہیں اور لوگوں کو بھگا دیتے ہیں. نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرنا، نماز کے بعد کا ذکر نبی کی سنت ہے. اور یہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں بدعت ہے، بالکل غلط ہے. دعا مانگنے کا ثبوت ہی نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے، بلکہ ذکر کرنا چاہیے. اور یہ اسی طرح سے جو چوتھی چیز ہے کہ جنت میں اپنا آپ مکان بک کر لیجئے. جنت میں اپنا مکان کیسے بک کر لیں گے آپ؟ کہ بھئی یہ دعا پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ. یہ استغفار کے کلمات میں سے ایک کلمہ ہے.
استغفر اللہ کے جو کلمات ہیں ان میں سے ایک کلمہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اگرچہ کہ وہ میدان جہاد سے منہ پھیر کے بھاگ کے آیا ہو، اتنا بڑا گناہ بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی فضیلت والے کلمات جو نبی سے ثابت ہیں، جتنے اوپر سے آپ نے سنا، اس تمام فضیلت والی چیزیں ہیں، اور ان کی فضائل جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں ان کو بیان کرنے کے بجائے من گھڑت حدیث سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آخری چیز ہے کہ بھائی آپ اپنے خصم، یعنی خصم کے معنی آپ کا جو مقابلہ کسی سے ہے جس سے آپ کی ناراضگی ہے، آپ کی اس کی بنتی نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ سے وہ ناراض ہے، آپ اس سے ناراض ہیں، تو اس کو راضی کر لینا۔ تو اس کو راضی کرنے کے لیے کیا بتایا ہے کہ آپ اس کو سونے سے پہلے بھئی آپ اس کو معاف کر دیں۔ آپ کے اور اس کے درمیان جو چیز موجود ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو معاف کر دینا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیز ہے یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کو من گھڑت طریقے سے، غلط طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا کرنا اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر کسی نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیث ثابت نہیں ہے وہ لوگوں کو بتانا، اور لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں معنی بدل کر، مطلب بدل کر، اور اس طرح کی جو لوگوں نے بنائی ہیں اکثر گمراہ کن صوفی حضرات اور شیعہ حضرات، خبر پرست لوگ، یہ بہت دین کو بگاڑا انہوں نے۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے ہم اپنے دین کو صحیح سنت کے مطابق صحیح بات بتائیں جس کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔